اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ قل یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو کوئی حضرت جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اس نے آپ کے دل پر، ٹھیک ہے جی، آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا۔ کس نے اتارا؟ جبریل نے، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا جی۔ مصدق لما، قرآن پاک جو ہے یہ تصدیق کرتا ہے کس کے؟ وہ جو تصدیق فرماتا ہے اگلی کتابوں کا۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت والی کتاب ہے اور یہ مومنین کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابن سوریہ یہودی جو تھا نا، پیشوا تھا، اس نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یعنی کیا ہے کہ کون سی بھئی ایک دشمن کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ زمین میں دسانا، وہی ہر چیز وہی کرتا ہے۔ پہلی بھی کئی مرتبہ جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پر جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم ضرور ایمان لاتے۔ تو ظاہر بات ہے یہ جو یہودیوں کی بات ہے یہ تو سراسر جو ہے نا کیا ہے کہ جہالت پر جو ہے نا کیا ہے کہ مبنی تھی، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو بھی چیز لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاتے ہیں، تو یہ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی ان کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا جی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اور جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا۔ من کان مانے جو، کان مانے ہو، افعال ناقصہ میں عدوا دشمن، للہ اللہ کا، اور ملائکتہ اور ملائکہ کا، اور رسولوں کا، اور جبریل کا، اور میکائیل کا، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ کافروں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر دشمن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کافروں کے لیے غضب ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات بینات، واضح نشانیاں، ٹھیک ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، تو ان کا کوئی انکار نہیں کرے گا اگر فاسق لوگ انکار کریں گے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر واضح نشانیاں جو اتاری تھی، تو ان کا سوائے فاسق لوگوں کے، گمراہ لوگوں کے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ با مورا آوا مانے کیا، کلما یعنی جب کبھی، ٹھیک ہے جی، جب کبھی جو ہے عاہدوا عہدن، جب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کوئی جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ عہد نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق اس کو پھینک دیتا ہے، یعنی ایک فریق جو ہے جو عہد کیا گیا اس پر کی پاسداری نہیں کرتا۔ بل اکثر ہم لا یؤمنون، کے بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے نا،
تو مالک بن سیف نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی جو ہے کہے کہ پیٹ پیچھے پھینک دیا، بلکہ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا کہ یہودی جو تھے نا وہ توریت پر ایمان ہی نہیں لائے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اس لیے وہ جو ہے نا عہد توڑنے کو کیا کرتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولما جاءہم، ٹھیک ہے نا جی، ولما جاءہم رسول، ولما مانے ہوتا ہے اور جب، جاءہم ان کے پاس آیا کوئی رسول، من عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جب کوئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، مصدق لما معہم، ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھا، جو ان کے پاس جو چیز تھی نا، یعنی توریت وغیرہ جو تھی، ہر چیز اس کی تصدیق کرتے، نبذ فریقہم من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب والوں تو ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی اللہ کی کتاب کو کیا کر دیا، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں، یعنی ایسا انہوں نے جو ہے نا کہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا کتاب کو، کہ جیسے کہ اللہ کی کتاب جیسے کہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ویسے یہاں پر رسول جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک رسول، اگر الرسول ہوتا تو پھر اس سے خاص رسول مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا کہ ایک رسول سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توریت وغیرہ اور زبور وغیرہ کی جو تصدیق فرماتے تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور خود جو ہے نا کیا ہے کہ ان کتابوں میں جو توریت زبور وغیرہ تھی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور احوال جو ہے نا کیا ہے کہ بیان کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہاں رسول سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ اچھا، وراء ظہورہم، تو یہ پیٹھ پھینکنے سے کیا مراد ہے، کہ اس کتاب کی طرف التفات نہیں کرتے تھے، دیکھتے ہی نہیں تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہیں مانا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے، دیکھو کہ یہ بہت ہی بڑے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ایک گناہ گار قوم تھی، جو نافرمان قوم تھی۔ وَاتَّبَعُوا، اور اس کے جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے تابع داری کی، کس کی تابع داری کی، ما مانا ہوتا ہے جو کچھ، تتل الشیاطین، شیطانوں نے تلاوت کی، یعنی جو کچھ شیطان ان کے اوپر پڑھتے تھے نا، علی ملک سلیمان، یعنی سلطنت سلیمان کے زمانے میں ہے، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا کیا ہے کہ انکار نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے انکار کیا، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت، اور جو جن کہتے ہیں کہ بابل میں دو فرشتے جو تھے نا، ہاروت اور ماروت پر اترا، تو وہ جن کہتے ہیں کہ وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، نہیں سکھاتے، ماں مانے نہیں سکھاتے تھے، جو علمان وہ دونوں، من احدن کسی ایک کو، حتی یقولا، ٹھیک ہے نا جی، یہاں تک کہ وہ کیا کہتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، ہم صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو اپنا ایمان نہ کھو تم، فیتعلمون منہما ما یفرقون، اس کا میں پس منظر آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذرا جو ہے نا آپ ایک ایک لفظ پر آپ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ فیتعلمون، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں میں، ما یفرقون بین المرء وزوجہ، تو وہ کیا سیکھتے تھے کہ جس سے جو ہے نا کیا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالیں، ما یضرهم ولا ینفعهم، سوری، وما هم بدارین، وما هم بدارین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے جو ہے نا وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جی اختر صاحب۔
राम साहब ये स्क्रीन स्टिल हुई हुई है, स्क्रॉल डाउन करते हैं आप? क्या मतलब? हाँ जी अब ठीक है। आगे ना स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, जो जहाँ पे थी वहीं पे थी, अब ठीक है। अब सही है? हाँ जी अब सही हो गई। अच्छा, आवाज भी सही आ रही है मेरी? आवाज सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कहते हैं फ़यतअल्लमून, आगे जो कह रहे हैं कि भाई फ़यतअल्लमून मिनहुमा, तो कहते हैं वो सीखते थे उन दोनों में से जुमा युफ़र्रिकून, कि जिसके ज़रिए जो है ना वो मर्द और औरत के दरमियान में जुदाई डाल दें। वमा हम बेदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, कि भाई वो किसी एक को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे मगर अल्लाह ताला के हुक्म से। वयतअल्लमून, और वो सीखते थे मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, कि जो ना तो नुकसान दे और ना नफा देगा। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु, और बेशक ज़रूर उन्हें जो है ना क्या है कि मालूम है कि जिसने ये सौदा लिया आखिरत में, जो है ना क्या है कि लमन इश्तराहु ने खरीदा, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वाला बिअस मा शरू बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून, कहते हैं ये कितना जो उन्होंने बुरा खरीदा अपनी जानों के लिए अगर वो जानते। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी आयत है, ठीक है जी। इसका अब हम जो है ज़रा थोड़ा पस मंज़र सुनते हैं। तो ये जो आयत करीमा है ना, कहाँ से भला? यहाँ से, वत्तबऊ मा ततलु शयातीन। ये जो आयत करीमा, इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल जो है ना जादू सीखने में मशगूल हुए। तो हज़रत जो है ना क्या है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको इससे रोका और उनकी किताबें लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद शयातीन ने वो किताबें निकाल कर लोगों से कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी के ज़ोर से सल्तनत, इसी यानी इन किताबों के ज़ोर से सल्तनत करते थे। तो बनी इसराइल के नेक लोग और उलमा ने तो इसका इनकार किया, लेकिन उनके जाहिल लोग जादू को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म मानकर उसके सीखने पर टूट पड़े। अंबिया किराम की किताबें छोड़ दी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मलामत माज़अल्लाह शुरू कर दी। हमारे आका और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक यही हाल रहा, और अल्लाह ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जादू से बरअत का जो है क्या एक इज़हार फरमाया। आगे जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, वमा कफ़र सुलेमान हो, इस आयत से मालूम हुआ कि पैगंबरों से दुश्मनों के इल्ज़ाम दूर करना अल्लाह ताला की सुन्नत है। जैसा कि लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो है ना क्या है कि जादूगरी की तोहमत लगाई और अल्लाह ताला ने इस आयत में उस तोहमत को दूर फरमाया। तो कहते हैं इससे ये भी मालूम हुआ कि जादू करना भी जो है जादू करना कभी कुफ्र भी होता है, जबकि इसमें जो है ना क्या है कि कुफरी अल्फाज हों जब उसमें। अच्छा, हारूत और मारूत कहते हैं ये दो फरिश्ते हैं जिन्हें बनी इसराइल की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। तो उनके बारे में और बहुत सारे जो है ना क्या है कि गलत किस्से मशहूर हुए और वो सब बातिल हैं। आला हजरत रहमहुल्लाह ने हारूत और मारूत के बारे में जो कलाम फरमाया ना, उसका कुछ खुलासा ये है कि हारूत और मारूत का वाक़या जिस तरह कहते हैं अवाम में मशहूर है कि आइमा किराम उसका शदीद और सख्त इनकार करते हैं, तो उसकी जो तफसील है वो शिफा शरीफ और उसकी शुरुआत में मौजूद है। यहाँ तक कि इमाम अजल काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हारूत और मारूत के बारे में ये खबरें यहूदियों की किताबों और उनकी घड़ी हुई बातों में से हैं। और राजे बात यह है कि हारूत और मैं दो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मखलूक की आजमाइश के लिए मुकर्रर फरमाया कि जो जादू सीखना चाहे उसे नसीहत करें कि वह इन माना फितनतुन फला तकफुर, हम तो आजमाइशी के लिए मुकर्रर हुए हैं, ना तो कुफर कर। तो जो उनकी बात न माने वो अपने पाँव पे चल के खुद जहन्नम में जाए। तो ये फरिश्ते अगर उसे जादू सिखाते हैं तो वो फरमाबरदारी कर रहे हैं, ना कि जो है क्या ना फरमान। तो बहरहाल फरिश्तों के बारे में आप जो है ये अकीदा रखें कि वो मासूम होते हैं और कभी भी वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। बहरहाल इसके अलावा जो है ना इसके बहुत सारे जो है ना वो मशहूर हैं कि भाई फलां चीज़ उन्होंने कर दी, फलां चीज़ उन्होंने कर दी। तो लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि ऐसी बातें कि जो सही सनद से साबित ना हों और मुफस्सिरीन किराम से साबित ना हों, महज जो है वो पम्फलेटी किताबें या ऐसे जो लोग जो लिख देते हैं, तो उन किताबों से ना मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक किस्सा जो है ना, आप देखेंगे ना, एक किस्सा जो है वो एक किताब में कुछ लिखा होगा और दूसरी किताब में कुछ लिखा होगा। तो ज़ाहिर बात है जब एक किताब में कुछ लिखा हो दूसरी किताब में कुछ लिखा हो, तो ज़ाहिर बात है उनमें से कोई एक तो झूठा होगा।
اور جو ان میں سے ایک جھوٹا ہو، خدا نہ خواستہ ہم وہ جھوٹی روایت آگے جو ہے نا وہ چلاتے رہیں تو ہم بھی گناہ گار، سننے والے بھی گناہ گار، تو وہ جو لوگ آگے قصہ سنائیں گے وہ ظاہر بات ہے وہ پھر ہماری طرف منسوب ہوگا، تو ہم جو ہے نا میں خاص کر کے ان باتوں سے اوائڈ کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جس طرح اوائڈ فرمایا ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، یعنی یہ جو ہاروت اور ماروت کے بارے میں نا، یعنی یہ بھی معاذ اللہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے قتل وغیرہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کافی کچھ ایسی باتیں جو ہے نا وہ مشہور ہیں، لیکن وہ زبان پر میں نہیں لانا چاہتا۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں ثواب بہت اچھا ثواب ہے، ٹھیک ہے جی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جانتے۔ یہاں پر آپ کا ایک رکوع پورا ہوا جی۔ اختر صاحب اس میں اگر آپ نے کچھ کیا سیکھا اس میں کہ آپ کو جو یہ ترجمہ جو بتایا گیا اس میں آپ کا ذہن کیا کام کرتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ایک تو علامہ صاحب جو انبیاء سے جو دشمنی کرتے ہیں ان کے بارے میں ادھر ہاں بتایا گیا ہے، جی جی اور ہاروت ماروت کے متعلق جو آپ نے فرمایا ہے وہ بھی من گھڑت باتیں واقعی ہاں لوگوں کے اندر ہیں، اور اللہ اور نبی جی ہاں جی رسول وہ علیہ السلام کی دشمنی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے جو ملائکہ کا بھی دشمن ہے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ تو ابھی اس میں دیکھو کہ جو بندہ کہے کہ بھئی میں ہوں تو نبی کا امتی، اور معاذ اللہ یہ کہتا پھرتا پھرے کہ بھئی معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے، وہ شان نہیں ہے، تو در حقیقت وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی ہے، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے گویا کہ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جی 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 بات سمجھ میں آئی؟ جی جی۔ چلیں جی۔ اچھا، یہ جو ایک سوال تھا، چھوٹا سا سوال تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ سوال آپ نے یاد کیا ہے؟ کون سا علامہ صاحب؟ یہ جو اسم غیر متعین کی کتنی اقسام ہیں، ہر ایک کا نام مثال تحریر کریں، یہ آپ نے نوٹ کیا تھا؟ ہاں سب تو اسکرین اوپن کرتے ہیں آپ کائنڈلی؟ یہ جو ہے نا اس میں ہے، گروپ میں قاسم بھائی نے سینڈ کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ جہاں تک ہے نا یہ جو ہے نا گروپ میں آپ دیکھیں، آپ کو شاید نظر آ جائے، ابھی دیکھیں ذرا تھوڑا تسلی کریں تو پھر آگے چلیں جی۔ اختر صاحب دیکھیں ذرا ہے گروپ میں، جی میں دیکھتا ہوں علامہ صاحب۔ ہاں دیکھیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام علامہ صاحب؟ ہاں اسم غیر متمکن کی جو اقسام ہیں جی جی ہے گا، جی ہے کوشچن چلیں گروپ میں ٹھیک آیا ہے وہ جی۔ مل گیا۔ ہاں ہاں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھے طریقے سے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا جو سبق ہے نا یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سوال ضمیر کی تعریف کریں، نیز یہ بتائیں کہ پورے کلام عرب میں ضمیر کی تعداد کتنی ہے، ہر ایک کی مثال تحریر کریں۔ تو جواب ضمیر کی تعریف، اور ضمیر کی تعریف کیا ہے کہ ہر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہو۔ بالفرض دیکھو کہ میں کوئی بھی لفظ بول رہا ہوں تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا نا عمران بول رہا ہے، بلکہ کیا کہوں گا میں، تو اب یہ جو میں ہے یہ اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یا بالفرض جب آپ مجھ سے متعلق ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جب آپ مجھ سے مخاطب ہوں تو اب آپ مجھے کہیں گے کہ آپ، تو دیکھو کہ آپ کا جو لفظ ہے یہ اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسم ظاہر یعنی نام کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس طرح آپ، میں، ہم وغیرہ ہیں، یہ سارے کی سارے ضمیریں ہیں۔ اچھا، اور اس کی وجہ کہتے ہیں ایسے غائب، یعنی غائب کے لیے وہ، غائب کے لیے ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مخاطب کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، متکلم کے لیے ہم یا میں ہیں۔ تو جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، ضمیر کی تین قسمیں، نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور۔ اچھا، ضمیر کو مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ ضمیر کو مرفوع اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ بھئی پورے کلام عرب میں کلمے کی 3 قسمیں،
نمبر ایک مرفوع منصوب مجرور، یعنی جو کلمات ہیں یا تو مرفوع ہوں گے یا مجرور ہوں گے یا منصوب ہوں گے، تو ظاہر بات ہے جو ضمیر ہے وہ بھی یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو ضمیر اگر مرفوع ہو یعنی مرفوعات میں سے اگر کوئی ایک چیز ہو تو اس کو ہم مرفوع کہیں گے۔ پھر ضمیر کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک متصل، نمبر دو منفصل۔ متصل اتصال سے نکلا ہے، اتصال کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا، یعنی جو ضمیر اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو ہم اس کو متصل کہیں گے، اور جو ضمیر جو ہے نا اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو اس کو ہم منفصل کہیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی انفصال۔ جی جی اختر صاحب یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے جو میں نے بات ابھی بیان کی ہے؟ جی عمیر بھائی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو بھی میں نے بیان کی ہے کہ ضمیر کو مرفوع کیوں کہتے ہیں، منصوب کیوں کہتے ہیں، مجرور کیوں کہتے ہیں؟ لفظ صاحب کائنڈلی ریپیٹ کر دیتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ہمارا کنیکشن۔ ہاں دیکھیں کہ بھائی جو ضمیر ہے نا، ضمیر یہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہو۔ بالفرض دیکھیں کہ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں سب سے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ بھئی محسن بھائی، عمیر بھائی، قاسم بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، میں کیا کہوں گا سب سے جب مخاطب ہوں گا تو میں آپ کو کہوں کہ بھئی آپ سب بتائیں، آپ سب بتائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ کا لفظ آپ کے نام کی جگہ استعمال ہوا، اور اس طریقے سے اگر میں جو ہے نا اپنے لیے کوئی چیز استعمال کروں گا تو لفظ میں کا استعمال کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی عمران یہ کہہ رہا ہے یا اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ، آپ، میں، یہ ضمیر کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ایک اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو ضمیر کہتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے کہ جو بھی کلمات ہیں کلام عرب میں، جتنے بھی کلمات ہیں یا تو وہ مرفوع ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں یا مجرور ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں یا تو رفع ہوتا ہے یا جو ہے نصب ہوتا ہے یا جر ہوتی ہے۔ جس طرح دیکھیں جا انی زیدن میں آخر میں جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ رفع ہے، زیدن رائت و زیدن میں منصوب ہے، مررت بزیدن میں یہ مجرور ہے۔ تو اسی طریقے سے ضمیریں بھی جو ہے نا یا تو مرفوع ہوں گی یا مجرور، منصوب ہوں گی یا مجرور ہوں گی۔ اچھا مرفوع کب ہوں گی؟ کہتے ہیں کہ جب مرفوعات میں سے واقع ہوں، جس طرح مرفوعات 8 آپ نے پڑھے تھے، منصوبات آپ نے 12 پڑھے تھے، اور مجرورات آپ نے 2 پڑھے تھے۔ جی اختر صاحب آپ نے مرفوعات کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ مرفوعات 8 ہیں؟ جی ہم سب پڑھا ہوا ہے لیکن ہاں ابھی وہ بھول گئے ہیں۔ ہاں، تو ضمیریں بھی جو ہے نا یا تو مرفوعات میں سے ہوں گی یا منصوبات میں سے ہوں گی یا مجرورات میں سے ہوں گی۔ اگر ضمیر مرفوع ہو تو اس کو ہم ضمیر مرفوع کہیں گے، مرفوعات میں سے ہو مرفوع کہیں گے، منصوبات میں سے ہو تو منصوب کہیں گے، اور مجرورات میں سے ہو تو اس کو ہم مجرور کہیں گے۔ یہ تو بات آپ نے یہاں تک سمجھ لی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد مرفوع، منصوب اور یعنی کہ ہے کہ مجرور کے علاوہ یعنی مرفوع اور منصوب کی دو قسمیں، نمبر ایک متصل، نمبر دو منفصل۔ تو متصل کو آپ مرفوع کے ساتھ ملائیں تو ضمیر مرفوع متصل بن جائے گا، اور منفصل کو مرفوع کے ساتھ ملائیں تو ضمیر مرفوع منفصل بن جائے گا، اور متصل کو آپ ضمیر منصوب کے ساتھ ملائیں تو ضمیر منصوب متصل بن جائے گا، اور منفصل کو منصوب کے ساتھ ملائیں تو ضمیر منصوب منفصل بن جائے گا، اور مجرور کی صرف ایک قسم ہے اور وہ متصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی کیا کہتے ہیں اس کو اختر صاحب، یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم سب کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے جی ہے خلاصہ کلام کا۔ خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ پورے کلام عرب میں ضمیر کی 5 قسمیں بنی۔ نمبر ایک ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور مجرور متصل۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اختر صاحب کے ضمیر کو مرفوع متصل کب کہا جاتا ہے؟ اختر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی لام صاحب۔ مرفوع کب کہا جاتا ہے ضمیر کو؟ جب لام صاحب منفصل ہوگا۔ نہیں، جب مرفوعات میں سے ہو، جب ضمیر جو ہے نا مرفوعات میں سے ہو تو اس ضمیر کو مرفوع کہیں گے۔ جی جی، کیا کہیں گے؟ ضمیر مرفوع کہیں گے جب مرفوعات میں سے ہوگا۔ ہاں، اور متصل کب کہیں گے؟ جب عامل کے ساتھ ملی ہوگی، جب عامل کے ساتھ ملی ہوگی تو متصل، اور جب عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہوگی تو منفصل، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے ضمیر کو منصوب ہم تب کہیں گے جب وہ منصوبات میں سے ہوگی۔
پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا نہیں ملی ہوئی. اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو منصوب متصل، اور اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے تو منصوب منفصل. اور مجرور کے ایک قسم ہے کہ بھائی وہ مجرور متصل ہی ہوتی ہے. جی اب آپ بیان کر پائیں گے کہ بھائی ضمیر کو مرفوع کیوں کہا جاتا ہے اور متصل کیوں کہا جاتا ہے لام اپنے صاحب الفاظ. اگر اس سے ورڈ کو اوپن کریں، مرفوع کو اور منصوب کو. مرفوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، جس طرح دیکھو پیش ہوتا ہے جاءنی زید. جی جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے جی. نصب ہو، منصوب کا نصب ہو گیا. ہاں. ٹھیک ہو گیا. اور جر کا جو ہے نا، جر جو ہوتی ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جو کلمہ ہے نا، کلمہ اگر اس کے آخر میں ہو تو ہم اس کو مرفوع کہتے ہیں. جس کے آخر میں نصب ہو ہم اس کو منصوب کہتے ہیں. جی جی سمجھ. ٹھیک ہو گیا تو. جی جی ہو گیا، کلیئر ہو گیا. ہاں تو اب مرفوع ضمیر کو کب کہیں گے ہم؟ جب مرفوعات میں سے واقع ہوگی. اور جی متصل کب کہیں گے؟ جب عامل کے ساتھ ملی ہوگی. منفصل کب کہیں گے؟ جب عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی. اور منصوب کب کہیں گے؟ کہ جب وہ منصوبات میں سے ہوگی. اور متصل کب کہیں گے؟ جب عامل کے ساتھ ملی ہوگی. اور منصوب کا یہ منصوب یہ بات ہو گئی منصوبات میں سے. اگر منفصل کب کہیں گے؟ جب عامل کے ساتھ ملی نہیں ہوگی. تو اب مجھے چھوٹے سے سوال کا جواب دیں کہ ضمیر کو مرفوع ہم کیوں کہتے ہیں؟ جب مرفوع میں سے ہو گئی لام صاحب. ہاں مرفوعات میں سے کوئی ہو. اور اگر شاباش. ملے ہوگا تو متصل ہوگا، اگر نہ ہو تو منفصل ہوگا. شاباش. اور منصوب کب کہیں گے؟ جب اس منصوبات میں سے ہوگا. ہاں. اور متصل کب کہیں گے؟ جب ملا ہوگا. کس کے ساتھ؟ عامل کے ساتھ. عامل کے ساتھ ملا ہوگا. ہاں. اور عامل کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو تو منفصل ہوگا. ہاں شاباش. اور مجرور کی ایک قسم آتی مجرور متصل. ٹھیک ہے جی. تو اب پورے کلام عرب میں ضمائر کی تعداد جو ہے نا وہ 70 ہے. ٹھیک ہے جی. کتنی ہے؟ 70 ہے. یہ جو سوال ہے نا، یہ اوپر والا سوال، یہ دیکھیں ضمیر کی تعریف کریں نیز بتائیں کہ پورے کلام عرب میں ضمائر کی کتنی تعداد ہیں، ہر ایک کی مثال تحریر کریں. یہ بھی تقریباً 35% یہ آتا ہے. یہ 35% سوال یہ آتا ہے. یہ اہم ہے لیکن اتنا اہم نہیں ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی ہم احتیاطی طور پر آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس میں ایڈ کر لیں. یہ لکھ لیں کہ پورے کلام عرب میں 70 ضمائر ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے اختر صاحب؟ یہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی لام صاحب سمجھ آ رہی ہے، اور حسن میرے پاس ہی بیٹھا ہے. حسن بھی ہے نا؟ جی ہاں حسن اس کو جو نا آپ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا پوائنٹ کر لیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں. پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے نا یہ فائدہ ہو جائے گا. اچھا جی. اب ذرا بات آ گئی ہماری کہ ضمیر کو مرفوع متصل یہ تعریف ہے اور اس کی وجہ تسمیہ. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ مرفوع کیوں کہتے ہیں، متصل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں متصل کا لغوی معنی ہے ملا ہوا ہونا. اسلام میں ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اور اس ضمیر کو بھی کہتے ہیں جو ترکیب میں مسند الیہ واقع ہو، خواہ مسند الیہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. یعنی آپ یہاں تک کی تعریف یاد کریں، بس عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ یہاں تک دیکھو وہی بات آ گئی نا اختر صاحب. پڑھیں ذرا متصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ متصل کا لغوی معنی ملا ہو. اصطلاح میں ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ہاں ہاں شاباش. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو ضمیر مرفوع متصل کی 14 ضمیریں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. ضربت میں تو یہ ساری تفصیلات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اب میرے خیال میں پہلے کی بنسبت کافی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جی لام صاحب کلیئر ہو گیا ابھی. ہاں چلیں. اس کے بعد ایک فائدہ بتا رہے ہیں. اچھا مرفوع منفصل بھی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. آگے مرفوع منفصل ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ بتا رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ ترکیب میں فاعل واقع ہوتی ہے، چاہے وہ فاعل حقیقی ہو جیسے ضرب میں ہوا ضمیر، یا حکمی ہو جیسے ضرب میں ہوا ضمیر، اور ضمیر فاعل ضمیر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس کو متصل کہتے ہیں. سوال مرفوع منفصل کی تعریف اور اس کی تعداد مع تسمیہ بیان کریں. ضمیر مرفوع منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو محل رفع میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اختر صاحب یہاں جی تک لام بات صاحب. سمجھ جی کلیئر ٹھیک ہو ہے. گیا نا؟ ہاں جی. ہاں. تو اس کے علاوہ اس کی 14 ضمیریں ہیں. آنا ضمیر ہیں محل رفع میں واقع عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے.
یہ نحن ضمیر مال رفع میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، انت وغیرہ یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک آج سبق جو ہے نا میں جان بوجھ کر آپ کو یہاں تک میں پڑھا رہا ہوں، اور طریقہ جدیدہ کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سبق کل پڑھیں گے، کیا خیال ہے؟ جہاں تک آپ کو کچھ سبق زیادہ نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا ہم سب ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ یعنی برداشت کر لیتے ہیں تو پھر میں آگے پڑھا لیتا ہوں، اگر آپ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت مشکل ڈیفیکلٹ محسوس کر رہے ہیں تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ حسن بھائی بتاتے ہیں۔ جی حسن بھائی۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب کافی ہے، زیادہ ہو گیا۔ ہاں آج کچھ زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کو آپ وہ کر لیں انشاءاللہ، کل جو ہے نا اس کو ہم دینا دے، یہ ضمائر جو ہے نا اس میں ضمائر ہیں، ہوا یہ ہوا ضمیر ہے، اس میں لہا ہا ضمیر ہے، یا ضمیر ہے، تو یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا نا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، جب ضمائر جتنے بھی آئیں گے نا وہ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کافی۔ جی اگر میں انشاءاللہ۔ اس کو یہ آپ کو پڑھا لیتا ہوں تو یہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، پھر انشاءاللہ کل جو ہے نا ہم